معیار محبت۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کا مسلک تو یہ ہے کہ محبت کا معیار محبوب کی اتباع اور اس کی پیروی ہے، کیونکہ محب اور محبوب کا متی اور متبع ہوتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع۔ قرآن کریم میں بھی اللہ فرمایا، آل عمران 31، میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ محبت کی شرط اتباع و اطاعت ہے، لہذا جو گروہ متبع سنت اور پابند شریعت ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور صحیح معنی میں مومن ہے۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اتباع و اطاعت جسے معیار محبت قرار دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ اور اعمال مقدسہ کے مطابق عمل کرنے کا نام اتباع و اطاعت ہے، یا اس میں کوئی قید و مدوس ہے؟ اگر صرف اس کی پیروی کرنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال مقدسہ کی صرف نقل کو اتباع قرار دیا جائے تو پھر جتنے منافقات ہیں، منافقین ہیں، دشمنان دین بھی حضور کے متبع اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں قرار پائیں گے، جو باوجود منافق ہونے اور اپنے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت رکھنے کے نماز روزہ اور دیگر اعمال حسنہ کرتے تھے۔ بلکہ صحیح احادیث میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ ایک بے دین گروہ قوم آخر زمانہ میں پیدا ہوگی، وہ قرآن پڑھے گی مگر قرآن کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، سچے اور خالص مسلمان ان کے نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورت میں اتباع سنت اور سنن کریمہ کے نقل کو کیوں کر معیار محبت اور دلیل ایمان قرار دیا جا سکتا ہے، جو کسی حال میں محمود و مستحسن نہیں ہو سکتی؟ اس لیے ضروری ہے کہ اتباع و اطاعت کے معنی پر غور کیا جائے اور صحیح معیار محبت تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ فرما کر ہمیں بتا دیا کہ اتباع رسول اللہ کا نتیجہ اللہ کی محبوبیت ہے۔ محبوب کا دشمن کبھی محبوب نہیں ہو سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دشمن اللہ تعالیٰ کا محبوب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ثابت ہوا کہ اس آیہ مبارکہ میں اتباع کے معنی محبت رسول کے بغیر صرف ان کے سنن کریمہ کی نقل کرنا نہیں، بلکہ فَاتَّبِعُونِی کے معنی یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نشے میں مخمور اور ان کی الفت کے جذبات سے معمور ہو کر تقاضائے الفت و محبت ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے تو تم بھی محبوب و پیارے ہو جاؤ گے۔ یہ اتباع قطعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے، مگر بات جہاں تھی وہیں رہی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فلاں گروہ یا فلاں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کے ساتھ ان کی سنن کریمہ پر عمل کر رہا ہے اور فلاں آدمی بغیر محبت کے محض نکالی میں مصروف ہے؟ آئیے سوال کا حل اور معیار محبت تلاش کریں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حبک الشیء یومی و یسم۔ مسند امام احمد ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت اس کا محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ اس مبارک حدیث سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ محبت کو ناقابل تردید دلیل اور صحیح معیار یہ ہے کہ مدی محبت کی آنکھ اور کان محبوب کا عیب دیکھنے اور سننے سے پاک ہو۔ عقل سلیم کے نزدیک بھی محبت کا صحیح معیار یہی ہے، کیونکہ محبت کا مرکز حسن و جمال ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ محبت والی آنکھ کو محبوب کی ذات میں کوئی عیب نظر آئے، اور اگر کسی کا محبوب میں عیوب و نقائص نظر آتے ہیں تو اپنے دعوے محبت میں جھوٹا ہے۔ محبت والی آنکھ کو واقعی عیب نظر نہیں آتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بے عیب ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنَ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ سا حسین و جمیل اور کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ سا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں، اور جسے بے عیب میں عیب نظر آئے اس کا دعویٰ محبت کیوں کر درست ہوگا؟ اسی معیار پر موجودہ فرقوں کو پرکھ لیجئے۔
کوئی گروہ خلفائے راشدین اور محبوبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر منافق کہہ کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر و نفاق کی محبت کا عیب لگا رہا ہے، کوئی آل اطہار کی شان میں گستاخیاں کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہا ہے، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال خاتمیت کا انکار کر کے تنقیص شان نبوت پر کمر باندھی ہوئی ہے، کوئی گروہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث کا انکار کر کے سرکار کی توہین و تقدیم میں مصروف ہے، کسی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات علمیہ اور عملیہ کا انکار کر کے تنقیص رسالت کی، کوئی کہتا ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ ہمارے ہی جیسے بشر تھے، وہ ہمارے بڑے بھائی کے برابر تھے اور ان کی تعظیم فقط بڑے بھائی کی فکر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور کوئی کہہ رہے جیسا ان کو ہے ایسا تو ایرا غیرہ نتو خیرہ، اور ہر پاگل اور ہر نابالغ اور ہر حیوان اور ہر چارے پائے کو ہے، استغفر اللہ۔ اور کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور کا علم تو شیطان لعین اور ملک الموت کے علم سے بھی کم ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا میلاد شریف کرنا ایسا ہے جیسا کہ حنوط کنیا کا جنم دن منانا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نماز میں ان کی طرف خیال لے جانا زنا کے وسوسے، اپنی بیوی کے مجامعات کے خیال اور بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ۔ اور کوئی علی عیان کہہ رہا ہے کہ ان سے بے شمار غلطیاں ہوئیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان پر عطاب کیا، کسی نے کہا جس طرح ہم بھول جاتے ہیں اس طرح وہ بھی بھول جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ عرض کہ کیا کیا لکھا جائے، معمولی سمجھ رکھنے والا انسان اس حقیقت کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ عقل و شرع سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل محبت کو محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا اور نہ ان کا کان محبوب کا عیب سن سکتا ہے، تو جس قوم کا شب و روز یہیں وہ تیرا ہو کہ قرآن حدیث اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیوب نقائص ثابت کرنے کے در پہ ہو، وہ کیوں کر سرکار کی محبت کے دعوے میں صادق ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم حضور تو محمد ہے اور محمد کے معنی ہی بے عیب ہے، تو جس نے محمد کے اندر عیب مانا اس نے محمد کو محمد ہی نہ مانا، حضور کو محمد وہی مانتا ہے جو حضور کو بے عیب مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ثابت ہوا کہ تمام فرقوں میں وہ فرقہ اپنی دعوی محبت میں سچا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ اور پاک مانتا ہے۔